آزادی نہ صرف یہ کہ اس کی تعیناتی کی ہو گئی بلکہ وہ 3 ججز جو ہیں وہ بھی انہی کی طرف دیکھتے چلے جائیں گے کہ مجھے چیف جسٹس بنایا جائے، اور بھلے میں جونیئر ہی کیوں نہیں ہوں۔ ایک شخص کی انا ہے جو نہیں چاہتا کہ پاکستان اس طرح آگے بڑھے، ترقی کرے۔ دیکھیں، پاکستانی آئین کے بنیادی ڈھانچے کو ہلا کے رکھ دیا ہے اس ترمیم نے۔ وہ 3 ٹرائکوٹمی آف پاور پر اس کی بنیاد تھی۔ عدلیہ کو ایک غیر جانبدار اور آزادی سے جو ہے انصاف فراہم کرنے کا ایک ستون بنایا گیا تھا۔ اس ستون کو انہوں نے تابع کرنے کے لیے یہ 26ویں ترمیم کی ہے۔ یعنی اب اس کو بجائے اس کے کہ ایک میکنزم کے ذریعے عدلیہ جس طریقے سے چیف ججز کو تعیناتی کرتی تھی، اب یہ ایگزیکٹو نے اپنے تابع کر لیا ہے۔ کہ اب اندازہ کریں کہ اتنے عرصے کے بعد ہم نے جد و جہد کر کے وکلاء نے بھی، شرف آفریدی کے کیس میں یہ تھا کہ انڈیپینڈنس، آزادیہ کو، عدلیہ کو آزاد کر دیا جائے، علیحدہ کر دیا جائے مقننہ سے بھی، ایگزیکٹو سے بھی۔ تو وہ اب پھر 18ویں ترمیم جب ہوئی تو 2010 میں ساری قوم نے متفقہ طور پر عدلیہ کی آزادی کو پھر انشور کیا اور کہا 175(3) میں کہ سینئر موسٹ جج جو ہوگا سپریم کورٹ کا، وہی چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا اور اسی کو نوٹیفائی کرے گا جو ہے صدر پاکستان وزیر اعظم کی مشاورت پر۔ تو اس پہ کوئی چوائس نہیں تھی، آٹومیٹکلی ایک سینئر موسٹ جج جو ہے اس کو چیف جسٹس بنا دیا جاتا تھا۔ کوئی ابہام نہیں تھا، کوئی بھاگم دوڑ نہیں تھی، کسی کو جو ہے ہلکان نہیں ہونا پڑتا تھا، کوئی جو ہے کسی کو مغالطہ نہیں تھا، غلط فہمی نہیں تھی، ایک تسلسل اور تواتر تھا۔ اب انہوں نے اس کو ریورس کر کے کہا کہ 3 سینئر ججز کے پینل میں سے اور یہ 12 لوگ جو ہیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی جو کمیٹی بنے گی، یعنی اپنے تابع سیاستدانوں نے لے لیا اسے، اور پھر وہ 3 ججز جو سینئر ہوں گے وہ سارا سال وہ اسی جد و جہد اور تگ و دو میں رہیں گے کہ میری لاٹری نکلنی چاہیے، مجھے چیف جسٹس آف پاکستان بنانا چاہیے۔ تو آزادی نہ صرف یہ کہ اس کی تعیناتی کی ہو گئی بلکہ وہ 3 ججز جو ہیں وہ بھی انہی کی طرف دیکھتے چلے جائیں گے کہ مجھے چیف جسٹس بنایا جائے، اور بھلے میں جونیئر ہی کیوں نہیں ہوں، سینئر موسٹ کو میں جو ہے اوور رائڈ کر دوں گا، اور سینئر موسٹ بھی کوشش کرتا رہے گا کہ میں۔ پھر انہوں نے ایویلیویشن رکھ دی کہ ان کی کارکردگی بھی دیکھی جائے گی، اور کارکردگی کی بنیاد پر آپ 209 میں ان کو جو ہے سبکدوش بھی کر سکیں گے۔ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی جج آپ کو سوٹ نہیں کر رہا ہے، جس طرح ابھی جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو انہوں نے ہٹانے کے لیے یہ سارا ہی جانی کیفیت جو ہے برپا رکھی، وہ تو شکر ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ جس کو چاہتے تھے کہ مسلط کر دیا جائے اور اس کو 3 سال مزید دے دیے جائے، وہ سارے پاکستان کی باریں اور سارا جو ہے وہ اتنی زیادہ تنقید ہوئی اس پر کہ وہ جو ہے نہ کر پائی۔ حالانکہ وہ بدترین چیف جسٹس ہے پاکستان کی تاریخ میں، وہ جسٹس منیر کو بھی جو ہے وہ مات کر گیا ہے۔ پاکستان کی جو تباہی جب لکھا جائے گا نا، اس کا تاریخ مورخ اس کا لکھے گا، تو پاکستان کی آئین کی تباہی میں اور جمہوریت کی تباہی میں سب سے زیادہ کردار قاضی فائز عیسیٰ کا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی ڈھانچے کو ہلا کے رکھ دیا ہے اس 26ویں ترمیم میں، اور پھر جس شرمناک طریقے سے ترمیم کی گئی ہے، 2/3 ان کے پاس ہے نہیں، ابھی تک قومی اسمبلی مکمل نہیں ہوئی ہے، ہماری مخصوص نشستیں ابھی تک سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود اس پر عملداری نہیں کی گئی ہے، وہ ہماری نشستیں بھی خالی ہیں۔ اور اسی طرح جو سینٹ ہے، سینٹ میں خیبر پختونخوا ایک صوبہ ہی باہر ہے، ابھی تک اس کے سینٹ کے الیکشن ہی نہیں کروائے گئے ہیں، اور اس لیے آمدن نہیں کروائے گئے کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لوگ آ جائیں گے۔ ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایک جمہوری جماعت کا ممبر ہونے کے حیثیت سے میں سمجھتا ہوں یہ ہماری لیڈرشپ، ہمارے قائد محمد نواز شریف صاحب کی جدوجہد تھی، سول بالادستی کی جو ان کی بات تھی، یا جو ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور یہی سپریم ہونی چاہیے۔ یہاں پہ 25 کروڑ عوام کی ہم نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ جو آئین سازی ہوئی ہے وہ عوام کے لیے ہوئی ہے۔
وہ عوام کی حق حاکمیت کے لیے، عوام کے انصاف کے بہتر طریقے سے دینے کے لیے یہ ہوئی ہے، اور یہ پارلیمنٹ مضبوط ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کے عدالتی اصلاحات کے لیے ایک اچھا نیک شگون ہے، اور اس سے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوگا. مگر میں سمجھتا ہوں یہ پارٹی جو ہے پوری اتفاق رائے سے تھی، مگر ایک شخص کی انا ہے جو نہیں چاہتا کہ پاکستان اس طرح آگے بڑھے، ترقی کرے. وہ ہمیشہ اپنی سیاست اور اپنی انا کی خاطر اداروں کو متنازع بنانا چاہتے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف کی اپائنٹمنٹ میں اس نے متنازع بنانے کی کوشش کی. اسی طرح اس نے چیف جسٹس کے جو عہدہ ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی. تو یہ اچھا قدم نہیں ہے ان کا. تو عوام جان چکی ہے، پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کا رول اب کیا بچا ہے.